قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ اتنی زندہ و جاوید اور ڈائنمک کتاب ہے کہ اس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ ان ہدایات کی تشریح، تفسیر اور وضاحت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان پر عمل کرنا انسانوں کے لیے آسان اور قابل عمل ہے، کسی رہبر اور معلم کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے معلم اور رہبر بنا کر بھیجا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ایک معلم یعنی علم دینے والا، ہادی یعنی ہدایت پہنچانے والا، اور رہبر یا لیڈر یعنی رہنمائی کرنے والا اسی وقت اپنے فرائض بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے جب اس کے پیروکار یعنی فالوورز دل سے اس کی عزت اور احترام کریں، برضا و رغبت اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، بلکہ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں اور اس سے والہانہ عشق رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 150 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رضامندی اور خوشنودی تک پہنچ سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ارشاد ربانی ہوا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بھی انتہائی ضروری امر ہے کہ اہل ایمان میں اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے انہیں اللہ اور رسول کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور جب مسئلے کا حل مل جائے تو اس پر عمل کرنے میں اپنے دل میں بھی کسی قسم کی تنگی، ناراضگی یا مخالفت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کی کس قدر تعظیم کرتے تھے اور ان کا
احترام اور حفاظت کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ دو اشخاص جن میں سے ایک یہودی اور ایک منافق تھا، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان دونوں کے جھگڑے کا فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ان دونوں کے جھگڑے کا فیصلہ پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادر فرما چکے ہیں، پھر بھی یہ میرے پاس اپنے جھگڑے کا تصفیہ کروانے آئے ہیں، تو اس بات پر وہ اس قدر شدید برہم ہوئے کہ انہوں نے فوراً تلوار سے اس منافق کی گردن اڑا دی، کیونکہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی الفاظ ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کی بنیاد پر اور وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان الفاظ میں پرزور تاکید کی ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جایا کرو۔ احادیث اور سنت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ حدیث ہر اس بات کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے یا ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور سنت ان اعمال کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ اسلام میں حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکامات کا حکم تو ملتا ہے، اشارہ تو ملتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور طریقہ کار حدیث اور سنت سے ہی واضح ہوتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کے اوقات کار، اس کے ادا کرنے کا طریقہ، اس کے فرائض، واجبات اور سنن، اور کن اعمال سے نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ تفصیلات ہمیں صرف حدیث اور سنت سے ہی ملتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ روزے اور زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، ان کی تفصیلات بھی ہمیں سنت اور حدیث سے ہی ملتی ہیں۔ اگر آپ حج پر نظر ڈالیں تو حج کے مناسک، ارکان اور طریقہ کار ہمیں حدیث اور سنت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے ارکان اور مناسک سیکھ لو۔ اسی طرح قرآن حکیم میں کچھ چیزوں کے حرام ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لیکن حلال اور حرام کی تفصیل ہمیں حدیث اور سنت کے مطالعے سے ہی پتہ چلتی ہے۔ غرض کے فرض عبادات ہوں یا حقوق العباد کی انجام دہی، حلال و حرام کی تفریق ہو یا روزمرہ زندگی کے مسائل، حدیث اور سنت کو سمجھے اور جانے بغیر ہم ان پر عمل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے آج کل حدیث اور سنت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جاتا جو اس کا حق ہے، بلکہ اکثر سنت کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ تو محض سنت ہے، اگر ہم اس کو کر لیں گے تو اجر و ثواب ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جواب دہ نہیں ہونا ہوگا۔ لیکن یہ درست رویہ نہیں ہے، کیونکہ سنت موقدہ یعنی وہ سنت جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اس کی عادت بنا لینا گناہ کا سبب ہے۔ اور پھر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پیروی اور اتباع کرنے کی بھی تو کوشش کرتے ہیں، تو کیا حدیث اور سنت پر عمل کیے بغیر ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ مکمل ہے؟ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا جب تک میں اسے اپنے والد، بیٹوں اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بڑھ کر عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے، اسے زندہ کرنے اور اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔